الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کتاب کے اندر مزید آگے اب لکھتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کی، فَقُلْ، تو آپ کہیے بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس کی آیات سے اور اس کی مخلوقات سے۔ یعنی میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اس کی معرفت حاصل کی ہے، میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ کس طرح؟ اس کی آیات کو دیکھ کر اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات جو ہیں وہ رات اور دن ہیں، اور سورج اور چاند۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن اور رات کا نظام، یہ سب میرے رب کی آیات ہیں۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہے نشانی۔ تو میرے رب کی جو نشانیاں ہیں وہ دن اور رات کا نظام ہے، اور یہ سورج اور چاند، یہ ستارے جو ہیں ان کا نظام ہے۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور میرے رب کی مخلوقات میں یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب میرے پروردگار کی مخلوق ہے۔ تو میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے اور اس کی مخلوقات سے۔ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کے بعد شیخ نے یہاں دو دلیل دی ہیں، قرآن پاک کی دو آیات دی ہیں۔ پہلی آیت شیخ نے نقل کی ہے سورہ حامیم سجدہ کی، آیت نمبر 37 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دن اور یہ رات اور یہ سورج اور یہ چاند، لہٰذا تم نہ سجدہ کرو، ہرگز سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو اور نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ تم اس اللہ کو سجدہ کرو، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر دوسری دلیل شیخ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 وہ نقل کی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ در حقیقت تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس میں آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا، جو رات کو دن پر ڈانک دیتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے لپکتی چلی آتی ہے، یعنی دن اور رات کا اس نے نظام پیدا کیا، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں، یعنی اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں، اپنے محور کے اندر وہ تیرتے رہتے ہیں۔ خبردار رہو، یاد رکھنا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے، یعنی اسی کی خلقت ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، اسی کا امر، اسی کا حکم اس کائنات کے اندر چلتا ہے۔ صفت خلق اور صفت امر اسی اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ تو یہ شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوئی، جس کے اندر شیخ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے رب کی آپ نے معرفت کیسے حاصل کی، یعنی آپ کیسے ایمان لاتے ہو اپنے رب کے اوپر، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے رب کی پہچان حاصل کی ہے اس کی آیات کو دیکھ کے۔ ہم نے اس کی آیات کو دیکھ کے، آیات سے مراد نشانی ہے، اور یہاں نشانی جو نا 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو نشانی جو شیخ نے بیان کی ہے، جو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ وہ دن اور رات کا نظام، موسموں کا نظام، یہ سورج چاند ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری نشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کی آیات سے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اس میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، تذکر کر کے، اور اس کے اوپر ایمان لا کر ہم قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں غور و فکر تدبر کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس قرآن و حدیث کی وجہ سے اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ اور اس کی نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ دن اور رات اور یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کی آیات کی یعنی قرآن پاک کی احادیث کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور دن اور رات اور سورج چاند اور ستاروں سے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کے بھی ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں، رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں اس کی مخلوقات سے، اور اس کی مخلوقات کیا ہیں؟ یہ ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح یہ ساتوں زمینیں، اور ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو ساتوں آسمان کی مخلوقات، ساتوں زمینیں، ساتوں زمین کی مخلوقات، اور ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ نظام شمسی، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں اللہ کی نشانیاں بھی کہا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر ہر چیز جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں چاروں طرف، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو دیکھ کے، اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اور قرآن و حدیث پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی پہچان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی، اپنی قدرت کے دلائل یا اپنے توحید ربوبیت کے دلائل قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر دیے ہیں، صرف ایک مقام کے اوپر نہیں، کئی مقامات ایسے ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اللہ پاک کی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو ہمیں جو ہے نا متعارف کراتی ہیں کہ دیکھو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، ان مخلوقات کا بیان ہوا ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں، یہ رب ہونے کے دلائل ہیں۔ ان نشانیوں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تو یہ نشانیاں تو قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر مذکور ہیں، لیکن میں صرف سورۃ الروم کی آیات جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ سورہ روم بڑی عظیم آیات ہیں، یہ آیت نمبر 17 سے لے کے 26 تک، آیت نمبر 17 سے لے کے 26 تک پوری 10 آیتیں ہیں یہ۔ ان 10 آیتوں کے اندر بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہوا ہے۔ اگر ہم کبھی غور و فکر کریں، سکون کے ساتھ بیٹھ کر ان آیات کو پڑھیں، یہ 10 آیتیں ہیں سورہ روم کی، لگاتار آیت نمبر 17 سے لے کے 26 تک۔ اگر کبھی سکون کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بار بار تلاوت کریں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایمان کے اندر ایک بہت اچھی ہمیں جو ہے نا تر و تازگی محسوس ہوگی، ہمارے ایمان میں ہمیں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے، ان کے اندر غور و فکر کر کے، تدبر تذکر کر کے، ان کے بارے میں سوچ کر ہمارے ایمان کا لیول اوپر جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں ہیں، بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 17 کے اندر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ یہ دو آیتیں 17 اور 18 کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ، جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمان و زمین کے اندر اسی کے لیے تمام کی تمام تعریف ہے، اور تم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد بیان کرو پچھلے پہر بھی، یعنی جب سپہر ہوتی ہے اس کے اندر بھی، اور جب تم ظہر کرتے ہو تب بھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک تو پانچوں نمازیں مراد ہیں کہ ان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان دو آیتوں کے اندر پانچوں نمازوں کی ہمیں اوقات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، اور یہاں مراد نماز بھی ہے کہ تم نمازیں ادا کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح حمد بیان کرو۔ جب ہم نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں نا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذکار جو ہیں نماز کے بعد کے اذکار، کہ تم اللہ تعالیٰ کے اذکار یعنی کہ نماز کے بعد کے اذکار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور اس کی حمد بھی بیان کرو۔ یہاں مراد نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں اور صبح شام کے اذکار بھی ہیں۔ تو یہاں تین باتیں اس آیت کریمہ سے مراد ہیں، ایک پانچوں نمازیں، نماز کے بعد کے اذکار، اور صبح شام کے اذکار۔ تو تم ہر صبح ہر شام اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیتوں کے اندر، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، کہ وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مردہ ویران ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ماں باپ کا ایک نظام چلایا، تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک جو ہے نا بشر بنا دیا، انسان بنا دیا، اور تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا۔ تو یہ انسانیت ہر جگہ پوری زمین کے اندر پھیل گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور یہ اسی رب کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ بلا شبہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، تم مختلف بولیاں بولتے ہو، کوئی عربی زبان کے جو میں بات چیت کرتا ہے، کسی کی مادری زبان عربی ہے، کسی کی اجمی زبانیں ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، فرانسیسی ہے، جرمن ہے، یا کسی بھی ملک کے اندر آپس کے جو علاقائی زبانیں ہوتی ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، اس طرح تم سب کی زبانیں مختلف ہیں۔ یہ تمہاری زبانوں کا آپس میں جو اختلاف ہے، مختلف زبانیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح تمہاری رنگوں کا اختلاف بھی، تم میں سے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، الگ الگ تمہاری شکل و صورتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بلا شبہ اس کے اندر علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی دن اور رات کا نظام، کہ تم دن کے اندر اپنے معاش کا انتظام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، اپنی روزی ڈھونڈتے ہو، اور رات کو تم آرام کرتے ہو۔ تو بے شک یہ دن اور رات کا نظام اور تمہارا سونا جاگنا، تمہارا کام کاج کرنا وغیرہ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، جو نصیحت سنتے ہیں، جو قرآن و حدیث سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کہ اسی کی نشانیوں میں سے کہ تمہیں ڈرانے کے لیے اور امید دکھانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، آسمانوں سے تمہیں بجلی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ آسمانوں سے بارش یعنی پانی نازل کرتا ہے، اس پانی سے، اس بارش سے اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد سے دوبارہ زندہ کرتا ہے، یعنی جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، کسان کو امید ہی نہیں ہوتی کہ یہ زمین دوبارہ سے فصل اگا سکے گی، لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بارش برستی ہے، پھر وہ سرسبز و شاداب لہلہانے لگتی ہے، پھر اس کے اندر فصلیں اگنے لگتی ہیں، پھر دوبارہ گویا مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بلا شبہ عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو قائم کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اور پھر وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار جب پکارے گا تو یکایک تم باہر نکل آؤ گے، یعنی مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان حشر میں، تو تم اچانک کے باہر قبروں سے اٹھ جاؤ گے میدان حشر میں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی مخلوق ہے، سب کی سب مخلوقات اسی کی ملکیت ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور تم سب کے سب اسی کے فرما بردار ہو، سب کے سب اس کے فرما بردار ہو، اور تو تم اللہ کی ان نشانیوں سے پہچانو اور خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے وہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر آیت نمبر 17 سے لے کے 26 تک سورہ روم، اللہ پاک نے اپنی 10 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 10 نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی نشانی کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ دوسری کہ انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بھی ٹھیک ٹھاک بنا دیا، پھر انسان کو جو ہے نا منتشر کر دیا، زمین میں چاروں طرف دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تیسری تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور ایک پیار محبت رحمت کا رشتہ رکھا میاں بیوی کے اندر۔ چوتھی آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی تمہاری زبانوں اور بولیوں کا اختلاف، الگ الگ زبانیں بولتے ہو۔ چھٹی نشانی تمہاری رنگتوں کا، تمہاری شکل و صورتوں کا جو اختلاف۔ ساتویں رات میں سونا آرام کرنا اور دن کے اندر معاش روزی کی تلاش کرنا۔ آٹھویں آسمان سے جو بجلی تمہیں دکھائی دیتی ہے، بجلی کا کڑکنا، بادلوں کا جو ہے نا وہ بجلی کا گرجنا، بادلوں کا جو ہے نا وہ گرج چمک، یہ ساری بجلی اور یہ بادلوں کی گرج چمک، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور بارش
نویں نشانی بارش جس سے مردہ زمین بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اور 10ویں نشانی کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ 10 نشانیاں سورہ روم کے ان 10 آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بار بار ان آیات کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اوپر ہم ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو، اس کی مخلوقات کو قرآن پاک کے اندر پڑھ کے، احادیث کے اندر سن کے، اور ہم اپنے چاروں طرف ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، اور اسی طریقے سے سورج کو غروب ہوتے دیکھنا، ڈوبتے ہوئے دیکھنا، بارش کا برسنا، دن اور رات کا نظام، واٹر سائیکل، کیسے یہ بارش کا نظام چلتا ہے، یہ پانی جو ہے اتنا کھارا پانی سمندروں کا کس طریقے سے اوپر کو اٹھتا ہے، کیسے جو ہے نا بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے، کیسے بارش برستی ہے، یہ کھارا پانی اوپر جا کے پھر میٹھا صاف شفاف پانی، بالکل جو ہے نا پاکیزہ پانی جو ہے نا پھر نیچے نازل ہوتا ہے، گرتا ہے۔ یہ واٹر سائیکل دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت کے اوپر ایمان لاؤ، تو یہ ساری نشانیاں، یہ دن اور رات، یہ نظام حیات، یہ سورج چاند ستارے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کی مخلوقات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہم سے کہا جائے اگر کہ اللہ کو کیسے پہچانا، تو ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس کی نشانیوں کو دیکھ کے، اس کی مخلوقات کو دیکھ کے اور قرآن و حدیث کو پڑھ کے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔